جس کی برکات سے میں اور آپ مکمل مستفید ہو سکیں۔ رمضان المبارک سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں کہ میں اور آپ قرآن کریم پر پوری توجہ رکھیں، اس لیے کہ یہ پورا مہینہ قرآن کریم کے جشن کا ہے، قرآن کریم کے جشن کا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوب محبت عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ جو بچے آپ نئے آئے ہیں، میرے شاگرد پرانے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ گائے بچہ اور یہ کیا نام ہے، نجیب الرحمان کے چھوٹے بھائی لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا میں قبول فرمائے۔ روزانہ بیٹا آیا کرے، آپ کا یہ مرکز ہے نفسیاتی اور فکری اعتبار سے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ تو آج ہم نے 19واں پارہ سے بات کیا ہے۔ 19ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اس آیت کا معنی ذرا آپ سن لیں، بڑا کام کا ہے۔ مگر جس شخص نے توبہ کی، کیا کی توبہ۔ میں آپ سے کیا کہتا ہوں، جب آپ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت بعد نفل توبہ کے پڑھا کریں۔ کیا بولو، اگر 2 منٹ بھی آپ کو 3 منٹ مل گئے، 2 رکعت بعد نفل توبہ، اور ہر شام کو 2 رکعت بعد نفل توبہ کی پڑھنی چاہیے۔ صبح سے شام تک جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بالخصوص جو ہماری عمر کے حضرات ہیں، ہمیں تو لازماً 2 نفل توبہ کے پڑھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو بڑے یہ کام کے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے۔ اب موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کہ موت کے وقت فرشتہ سامنے آئے، میری توبہ نہیں، پہلے توبہ۔ اور 2 نفل روزانہ باقاعدہ عشاء کی نماز کے ساتھ علماء نے لکھے ہیں، اور علماء کرام ان کو پڑھتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کے 2 نفل پڑھنے کی، اور پھر ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ مغفرت، بخشش کی، ماں باپ کے لیے 2 رکعت بعد نفل صلاۃ مغفرت، ماں کے لیے، باپ کے لیے، اپنے لیے، دادی دادے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بھی نفل ضروری ہے، یہ بھی پڑھا کریں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ تو یہاں فرمایا جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لائے، وعمل صالحا عملا صالحا، نیک اعمال کیے، کیا کیے، نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کسی کو پانی پلا دینا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، بڑے اعمال ہیں نیک۔ ہاں، کسی کو کھجور 1 پاؤ لے کر دے دینا، لو بھائی 1 کھجور پاؤ ہے، افطاری ان سے کرنا، یہ نیک اعمال ہے، یہ نیکیاں ہیں، یہ کیا ہے، نیکیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ جی فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے یہ، مزہ آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے۔ معنی اس کا یہ بنتا ہے، اللہ چاہے، اللہ تمہارے سیئات کو، تمہارے گناہوں کو، اللہ تمہارے لفظوں کو سننا، جملوں کو سننا، کتنے پیارے جملے ہیں۔ اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائے، برائیاں نیکیوں کو اللہ پاک سیئات کہتے ہیں، گناہوں کو، کس کو کہتے ہیں، گناہوں کو، فرمایا حسنات، ان کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ سورت فرقان کے آخری رکوع میں یہ آیت آتی ہے۔ اس کے بعد آج آپ نے مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ 19ویں پارے میں آیا، اور پھر آج آپ نے بہت ساری قوموں کا واقعے بھی سنے، بار بار آپ نے یہ آج سنی آ رہی تھی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یا عزیز الرحیم، تیرا رب بڑا ہی غالب، بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ آیت آج آپ نے بار بار سنی ہے، اور بار بار یہ آیت مجھ کو آپ کو متوجہ کر رہی تھی کہ ہم اللہ سے اس کا رحم مانگے۔ کیا مانگے؟ رحم مانگے، کرم مانگے، رحمت مانگے، فضل مانگے۔ جب ہم مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں گے۔ یہ آیت آج آپ نے ہر قوم کا واقعہ دیکھیں، یہ آیت آئی کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح کا ذکر آیا۔ اگلے رکوع میں فرمایا کذبت عاد
عاد المرسلین، قوم عاد کا ذکر آ گیا. اگلے رکوع میں کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود کا ذکر آیا. کتنی قوموں کا آج آپ نے تذکرہ سنا ہے. اور پھر اگلے رکوع میں کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط کا ذکر سنا ہے. پھر اگلے رکوع میں کذب اصحاب الایکہ، قوم ایکا کا ذکر آج آپ نے سنا ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. تو یہ آج ساری باتیں آج آپ نے 19ویں پارے میں سماعت کی ہے، جن کا مختصر سا خاکہ اور سکچ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سب سے اہم واقعہ جو آج آپ نے سنا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سنا ہے. کس کا؟ بولو. یہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہے، وہ نبی ہے جن کو اللہ نے پوری زمین کے اوپر حکمرانی عطا کی ہے. یہ کہا تھا نا میں نے. اور پھر یہاں آپ نے آیت سنی، علمنا منطق الطیر، ہم نے اپنے نبی کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی. ایسا بادشاہ، ایسا پیغمبر، یہ بادشاہ، یہ فرڈے ہمارے، ان کے پاس کیا ہے؟ اصل تو بادشاہت یہ ہے کہ پیغمبر کو پرندوں کی زبان سکھائی جا رہی ہے. ہدہد بولتی ہے تو سمجھتے ہیں، بلبل بولتی ہے تو سمجھتے ہیں، تیتر بول رہا ہے، پٹیر بول رہا ہے، مرغ بول رہا ہے، کوئی بھی پرندہ بولتا ہے تو سلیمان نبی جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پرندوں کی زبان سکھا دی تھی. منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، ہم نے اس کو ہر چیز دے رکھی تھی. حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے جی فرماتے، میرے پیغمبر نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، ہم نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کی زبانیں اس کو دے رکھی تھی اور ان کو تابع کر رکھا تھا. ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرے. وادی نمل چیونٹیوں کی وادی تھی، گراں تھا، بستی تھی، آبادی تھی. کس کی؟ بولو. چیونٹیوں کی. قالت نملہ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، وہ چیونٹیوں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ. ایک چیونٹی نے اپنی برادری چیونٹیوں سے کہا. وادی تھی کس کی؟ چیونٹیوں کی. تو آگے سے وہ چیونٹی کہتی ہے ادھر سے سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ کی شان دیکھو. یہ واقعے بھی آج آپ نے سنے ہیں. ان واقعوں سے بڑا انسان کو لطف آتا ہے. فرمایا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تم اپنے پاؤں میں روند نہ ڈالے ہو. تم چھوٹی چھوٹی ہو، تم چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. کبھی میں اور آپ بھی خیال نہیں کرتے پاؤں. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. پتہ نہیں کتنے ہم مار چکے ہیں. اگر وہ حساب لینے پہ آئے تو پھر خیر نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ. ان چیونٹی کا ذکر آیا تو پھر سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی آواز سنی کہ چیونٹی چیونٹیوں سے یہ کہہ رہی ہے تو فتبسم، مسکرائے. کون مسکرائے؟ سلیمان نبی. بھائی یہ بادشاہ ہے، سبحان اللہ، کیسی سلطنت ہے، کیسی حکمرانی ہے. لیکن اس بادشاہ نے اللہ کی عبادت میں انتہا کر دی. کیا کر دی؟ نماز عصر لیٹ ہو گئی، گھوڑوں کو تیار کر رہے تھے تو ہزاروں گھوڑوں کو سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے لیٹ ہونے پہ ذبح کر ڈالا تھا. ایسے گھوڑے جو جنگی گھوڑے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے جو تھے ان کے ساتھ پر بھی تھے. کیا تھے؟ بولو. پر بھی تھے. ان گھوڑوں کے ساتھ پر نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہ خاص عطا کیے تھے. کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو. تو پھر اللہ جی فرماتے فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی جب آواز سنی کہ چیونٹی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، مسکرائے. پھر دعا مانگی. ربی، دعا ہے. یہ دعا مجھے آتی ہے، ظاہر آیت ہے، آپ کو بھی اللہ کرے یاد ہو جائے. 19ویں پارے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ، تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہے میں ان پر شکر ادا کرتا ہوں. تو نے مجھے بھی نعمتیں دی اور میرے ماں باپ کو بھی دی ہے. اور مجھے وان اعمل صالحا، ساتھ یہ بھی مجھے ہمت طاقت دے کہ میں نیک اعمال کروں اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. تو سلیمان علیہ السلام یہ تھوڑا سا واقعہ آگے اور ہدہد کا واقعہ آتا ہے. اس کو بھی بڑی تفصیل چاہیے اس کے لیے بھی. اور پھر عفریت جن کا بھی ذکر آیا ہے یہاں. کس کا؟
پھر ملکہ سبا بلقیس کو جب انہوں نے خط لکھا اور خط کی چوٹی پہ آج آپ نے یہ آیت سنی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط کے اوپر سلیمان علیہ السلام نے جب یمن کی بادشاہ ملکہ سبا اس کو خط لکھا تھا اور پرندے نے چونچ میں ہدہد نے چونچ میں ڈالا تھا اور یہ چونچ میں ڈال کے ملکہ سبا کے دربار میں حاضر ہوئی تھی. کون؟ ہدہد. یہ واقعہ بھی آج آپ نے تفصیل سے سنا ہے. بارش کے تشریحی پہلو بہت سارے ہیں، میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا کہ آپ نے کیا سنا ہے، آپ نے مختصر قرآن کریم کی آیات کی شکل میں کیا سنا ہے.